بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسنز میں طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں اور بیوہ عورتوں کے بارے میں اور ان کی عدت کے بارے میں، اور اب آگے دیکھتے ہیں 238ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پہ بیچ والی نماز کی۔ یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ جان لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے تم پہ، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اس سب کو ذہن میں اور دل میں بٹھانے کے لیے تمہیں 5 وقت کی نماز عطا کر دی گئی ہے، اس کی حفاظت کرو، دنیا کے کاروبار سے نکلو، جھنبیلوں سے نکلو اور اپنی نماز کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد تازہ کرو۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی جاتی ہے، اس لیے کہ دن میں 2 نمازیں فجر اور ظہر اس سے پہلے ہیں اور 2 ہی نمازیں مغرب اور عشاء اس کے بعد ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اور رکوع کرتے ہو تو عاجزی سے جھک جاتے ہو، اور جب سجدہ کرتے ہو تو جھکنے کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اپنے مالک کے آگے، اپنے خالق کے آگے، اپنے رب کے آگے ہم اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ لگا رہے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار پڑھ لو۔ پیادہ یا سوار ایسے کہ اگر تم خطرے کی حالت میں ہو، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور حالت جنگ میں ہو، تو پھر تم جس بھی حالت میں ہو اس حالت میں نماز پڑھ لو۔ اگر تم سوار ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، کہیں پہنچنا ہے تو پھر تم اسی طرح نماز پڑھ لو، اور اگر تم پیدل ہو تو پھر تم اس طرح نماز پڑھ لو، پیدل کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، رکو نہیں۔ اگر تم رک جاؤ گے تو دشمن سر پہ پہنچ جائے گا۔ چنانچہ دشمن سے خطرے کی حالت میں پیدل یا سوار جس بھی حال میں ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، خطرہ دور ہو جائے اور امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ امت کو نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے اور حکم دیا ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھائی۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، یعنی کہ جب نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا تب پڑھائیں 5 نمازیں، اور پھر دوسرے دن تمام نمازیں آخری وقت میں جس وقت نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ تو اس طرح وقت کا تعین کیا گیا کہ کون سی نماز کا وقت کب سے شروع ہو کے کب تک ختم ہو رہا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے معلم ہیں۔ اب آگے مزید بیوہ عورتوں کے بارے میں ہدایت کی جا رہی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقہ کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی 4 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک ہی اولاد ہے اور باقی اس اولاد کی ستیلی مائیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اب وہ اولاد جو ہے وہ انہیں گھر سے نکال دے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 1 سال کے لیے نان نفقہ چھوڑ کے جائیں، یہ شروع والی ہدایت ہے۔ بیوہ عورتوں کی جو وصیت ہے یہ شروع والی ہدایت ہے۔ یہ اس وقت قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، وہ آگے انشاءاللہ تعالی سورہ نساء میں آئے گا پورا، کہ بیوی کے لیے کتنا حق ہے شوہر کی جائیداد میں سے، اور شوہر کے لیے کتنا بیوی کی جائیداد میں حق ہے، اور باقی عزیز و اقارب کا بھی۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کریں۔ اگر کوئی عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کر کے کہیں بسنا چاہے تو تم اسے سال بھر کے لیے روک نہیں سکتے۔ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کریں وہ اس کی مجاز ہیں، اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ ہر آیت میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معروف طریقے سے، ہر کام معروف طریقے سے کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے، فساد سے،
اس طرح نہیں کرنا، کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگوانے، دوسروں کے بھی اور اپنے بھی، معروف طریقے سے ہر ایک کو اس کا حصہ دینا ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہوا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اس کے مطابق تمام کام کرو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔